تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے اہم مقصد جو سامنے نکل کر آتا ہے وہ تعلیم اور اخلاق۔ علم اخلاق کے بغیر نفع بخش نہیں، اور اخلاق علم کے بغیر مکمل نہیں۔ اس کے علم کا تو یہ عالم تھا کہ وہ فرشتوں کے درمیان معلم بن کر رہتا تھا۔ ہاں، اگر ابلیس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم سب کے آقا نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی مقصد تعلیم اور اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی بعثت پر احسان جتلاتے ہوئے جن دو اوصاف پر خصوصی زور دیا وہ تعلیم اور تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا ہی دوسرا نام اخلاقی تربیت بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ میں اخلاقی قدروں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اگر ان دو احادیث کو یکجا کر دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے اہم مقصد جو سامنے نکل کر آتا ہے وہ تعلیم اور اخلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم اور اخلاق کا مشترکہ جام امت کو پلانے کے لیے تشریف لائے۔ انسان کی حقیقی کامیابی میں علم اور اخلاق دونوں کی اہم ضرورت ہے۔ علم کو اخلاق سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور اخلاق کو علم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ علم اخلاق کے بغیر نفع بخش نہیں اور اخلاق علم کے بغیر مکمل نہیں۔ ناظرین کرام، اگر کسی انسان کے پاس صرف علم کی دولت ہو، اخلاق کی دولت نہ ہو، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر ترقی حاصل کر سکتا ہے، دنیاوی مادی وسائل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، بڑا سے بڑا عہدہ حاصل کر سکتا ہے، خوب دولت اکٹھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے علم کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، معاشرے میں عزت و وقار کی زندگی نہیں گزار سکتا، لوگوں کی نظروں میں محبوب و مقبول نہیں بن سکتا۔ کیونکہ جس انسان کے پاس صرف علم ہو تو ایسا علم اس کے اندر تکبر لاتا ہے، انا کو جنم دیتا ہے، اسے ظلم کرنے پر ابھارتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، معاشرے کے ماحول کو خراب کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ایسا شخص لوٹ کھسوٹ اور معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کے لیے اپنے علم کا استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں اپنی عزت و وقار کھو دیتا ہے۔ لوگ اس سے قریب ہونے کے بجائے دور ہونے لگتے ہیں، لوگ ایسے شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ابلیس لعین کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا ابلیس کے پاس علم کی کمی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علم کا تو یہ عالم تھا کہ وہ فرشتوں کے درمیان معلم بن کر رہتا تھا۔ ہاں، اگر ابلیس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اخلاق کی کمی تھی۔ وہ ادب سے محروم تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذاتی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی عاقبت برباد کر لی۔ اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جس انسان کے پاس صرف علم ہو، اخلاق کی دولت نہ ہو، تو ایسا علم اسے شیطان تو بنا سکتا ہے، معاشرے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے فائدہ مند نہیں بنا سکتا۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے پاس صرف اخلاق ہو، علم کی دولت نہ ہو، تو وہ صرف اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، دنیا کی مادی وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، غلط اور صحیح کے درمیان میں تمیز نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان بہت آسانی سے
لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے انسان کو لوگ بھولا اور بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں اور ہر اعتبار سے اس کا استحصال کرنے لگتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اخلاق بھی انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس علم کی بھی دولت ہو اور اخلاق کی بھی دولت ہو تو ایسا انسان اپنے علم کی بنیاد پر ترقی کرتا ہے، بڑا سے بڑا عہدہ حاصل کرتا ہے، دنیاوی مادی وسائل تک رسائی حاصل کرتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان میں اپنے علم کی بنیاد پر فرق کر لیتا ہے، اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے بچ جاتا ہے، لوگوں کے دھوکے دھڑی کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور اس کا اخلاق اس کے باطن کو سنوارتا ہے، اس کے اندر سے انا اور تکبر کو نکال دیتا ہے۔ اس کا اخلاق اسے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے کے بجائے انصاف کرنے پر ابھارتا ہے، بے سہارا اور کمزور لوگوں کے لیے سہارا بننے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو ایسا انسان اپنے علم کی بنیاد پر دنیا میں ترقی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے اخلاق کی بنیاد پر اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ لیکن ایک علم والا با اخلاق آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، معاشرے میں عزت و وقار کی زندگی گزار سکتا ہے، لوگوں میں محبوب و مقبول بن سکتا ہے اور اپنے معاشرے کی ترقی میں اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کا اہم مقصد بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو علم کے ساتھ اخلاق کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے ہم سب کے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں طلب العلم فریضۃ کے ذریعے لوگوں پر علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا، وہیں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ کامل ترین مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ کل قیامت کے دن میزان عمل پر اخلاق سے بھاری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن سے جڑنا چاہتے ہیں، آپ کے بعثت کے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کی دولت حاصل کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔